صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پر مولود کی گھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پر اے خلد کی بہاروں میرے سرکار آ رہے ہیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میرے لیے سنت کا تحریر کردہ بڑا پیارا کلام ماہ نور کے حوالے سے آئیے مل کر اس کلام میں شامل ہوں۔ زمیں فلک میرے نبی کے نور کی مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ بولو مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ زمیں فلک میں روشنی میرے نبی کے نور کی مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ سرکار کی آمد دلدار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا صادق کی آمد مرحبا امین کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا زمیں فلک میں روشنی میرے نبی کے نور کی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مجتبی مرحبا مرحبا بولو احمد مجتبی مرحبا مرحبا یا شفیع الورا مرحبا مرحبا یا شفیع الورا مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا زمیں فلک میں روشنی میرے نبی کے نور کی مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ بولو مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ بولو مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ مرحبا مصطفیٰ تاجدار سنو مالدار سنو آ گئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا عید میلاد یہ کس قدر شاد ہے عید میلاد یہ کس قدر شاد ہے عید میلاد یہ کس قدر شاد ہے
قدر شاد ہے قلب عطار کا مرحبا مصطفیٰ قلب عطار کا مرحبا مصطفیٰ سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد رسول کی آمد بولا نور کی آمد صادق کی آمد آمین کی آمد اچھے کی آمد آقا عطار کی آمد سمی فلک سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج جمعرات ہے اور ہر جمعرات ہی دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں ہزاروں مقامات پر ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے، اور اسی سلسلے میں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ جاری ہے۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی نیت تو یہ کرتے ہیں کہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تا آخر بیان میں شرکت کریں گے۔ پوری توجہ کے ساتھ بیان سننے کی نیت کیجئے، ادب کے ساتھ بیٹھنے کی نیت کیجئے۔ اگر قلم پین پینسل وغیرہ ڈائری آپ کے پاس ہے تو اہم نکات نوٹ کرنے کی بھی نیت کر دیجئے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا، سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی نیکی ہے اور کہاں کہاں کب کب کیسے کیسے کام آتا ہے۔ ایک حدیث پاک سنیے، حضرت سیدنا امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں، نور والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئتا، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجا، جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئتا، اب جس نے 100 بار درود پڑھا، سبحان اللہ، اجر بڑھتا جا رہا ہے، برکتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ سنو، مبارک ہو عاشقان رسول کو جو صبح و شام درود پاک کے گلدستے بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ مئتا، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا، کتب اللہ لہو بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ اور سنو، وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ اب بتائیے نا، 100 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے،
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی تو درود پاک ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چند منٹوں میں ہم کئی بار درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اور اجر تو دیکھیں، ثواب تو دیکھیں، انعام تو دیکھیں. اور میلاد کے مہینے میں درود نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ تو اے وہ عاشقان رسول جو آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آئے ہیں، اور وہ میرے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین جو مدنی چینل پر یہ بیان سن رہے ہیں، سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں، آئیے نیت کر لیں کہ روزانہ کثرت کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے. ہمارے دعوت اسلامی کے بڑے پیارے ماشاءاللہ جو نیک اعمال ہیں ماشاءاللہ، جو جس کو مدنی انعامات کہا کرتے تھے، تو یہ جو اچھے کام، نیکی کے جو کام ہیں، اس میں بھی ہمارے لیے بڑا پیارا یوں سمجھیے کہ ایک مدنی پھول ہے کہ کیا آج آپ نے روزانہ 313 بار درود پاک پڑھ لیا. تو نیت کرتے ہیں آج انشاءاللہ کہ آج سے اب روزانہ 313 بار درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. کم از کم، زیادہ پڑھیں تو سبحان اللہ، جتنا پڑھیں گے اس کی برکتیں ملیں گی. تو آئیے مل کر با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود؟ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود؟ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. زندگی بھر ایسے درود پڑھو، اتنا درود پڑھو کہ ایسی عادت پڑ جائے کہ میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. اللہ ایسی زندگی دے کہ زندگی بھر بھی زبان درود پاک سے تر رہے، اور مرتے وقت بھی زبان نبی پاک کا ذکر کر رہی ہو. اللہ پاک پیارے آقا کا ذکر کرنے والی زبان ہمیں نصیب فرمائے. ایک بار پھر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج چونکہ نبی پاک کی ولادت کی اس مبارک گھڑی یعنی 12ویں شریف سے پہلے یہ آخری ہفتہ وار اجتماع ہے، اور پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلی جو جمعرات ہوگی اور وہ جو لمحات آئیں گے کہ جب 12ویں شب آ جائے گی تو اس کی بہاریں ہی اور ہوں گی. تو آج ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتے ہیں، نبی پاک کی کچھ شان بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سچی بات تو یہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ہماری اوقات نہیں ہے، نہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کر سکیں. بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے محدثین نے، بڑے بڑے لکھنے والوں نے لکھنے کی کوشش کی، مگر عاجز آ گئے، حیران ہو گئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کریم نے ایسے ایسے کمالات سے نوازا کہ جب بھی تعریف لکھنے کی کوشش کی، جب بھی شان بیان کرنے کی کوشش کی تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. بریلی کے تاجدار امام اہل سنت، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے بھی کوشش کی کہ نبی پاک کی شان بیان کی جائے، مگر حیران ہی رہے. قلم اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اب ذرا اس نعت کی خوبصورتی کو دیکھیں کہ اس نعت، پوری نعت میں اعلیٰ حضرت تلاش ہی کرتے رہے وہ لفظ، وہ بات کہ کہوں کیا پیارے آقا کو. اللہ اکبر، ایک کیفیت ہے کہ حضور آپ کا مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے، اللہ نے مقام اتنا بلند دیا ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں، درمان درد بلبلے شیدا کہوں تجھے. صبح وطن پہ شام غریباں کو تو شرف بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے. بے داغ لالا یا کمرے بے کلف کہوں، بے خار گل بنے چمن آرا کہوں تجھے. مجرم ہوں اپنے عفو کا ساما کروں شہا، یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. لکھتے لکھتے آخر کہتے نا بس ہو گئی. اب ذرا اس شعر کا مطلب سمجھو، لطف دوبالا ہو جائے گا. سنا پہلے بھی کئی بار ہوگا. عیب تناہی، تناہی کسے کہتے ہیں؟
تنائی کہتے ہیں کسی چیز کا ختم ہو جانا، اینڈ ہو جانا. مثال کے طور پہ میں آپ کو کاغذ قلم دوں اور آپ سے کہوں کہ اس دنیا میں آپ اگر کسی کو بہت چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تو ذرا اس کی تعریف لکھیں. تو آپ لکھیں گے بہت خوبصورت ہے، بڑا خوش اخلاق ہے، بڑا ملنسار ہے، خیال رکھنے والا ہے، احسان کرتا ہے، معاف کرتا ہے. 5 10 15 20 باتیں لکھو گے، اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی نا. اس کے بعد آپ وہ پرچہ مجھے واپس کر دیں گے کہ جناب یہ لے لیجئے، میں نے جسے پسند کرتا ہوں اس کے اوصاف لکھ دیے، اس کی تعریف لکھ دی. اعلیٰ حضرت کہتی ہیں جو ختم ہو گئی نا بات، یہ بھی تو ایک عیب ہے نا، اینڈ ہو گئی نا. حضور آپ وہ ہیں جن کی بات ختم ہی نہیں ہوتی ہے، جن کے اوصاف پورے ہی نہیں ہوتے ہیں. یہ عیب جو ہے وہ بھی نہیں ہے آپ کے اندر. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. پھر خود ہی کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جان کوئی، اب میری نگاہوں میں جچ جان کوئی. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدل میں ہے جا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، انہیں بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک. زمین و فلک سمک و سمک ایسے کا نشان تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و سفی سبھی سے کہیں بھی بنی. یہ دیکھا باری یہ رنگ پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیرے دیا، چھپے ہوئے گھر کو پھیرے دیا، گلے ہوئے دل کو اثر کیا. یہ تابو تابا تمہارے لیے، دل تار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، پر جو دیکھے سب سے قدموں میں پڑے دیکھے تجھے جسے میرے سرکار کے بولو ایسا نہیں کوئی. کیسے میرے سرکار، سنو کیسے ہیں میرے سرکار. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، یہاں تک کہ کشادہ وادی میں پڑاؤ ڈالا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام طبعی حاجات کے لیے، قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے. میں پانی کا برتن لے کر نبی پاک کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، پردے کے لیے کوئی جگہ نظر نہیں آئی کہ جس کے پیچھے جا کر نبی پاک طبعی حاجات سے فارغ ہوتے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں طرف ایک درخت کو دیکھا، اس کی ٹہنی کو پکڑا. آپ نے یہ تو دیکھا ہوگا بندہ کسی جانور کے کان کو پکڑ کر کھینچتا ہے، وہ جانور چلنا شروع ہو جاتا ہے. سنو کیسے میرے سرکار ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ایک ٹہنی، اس کی ایک شاخ کو پکڑ کر فرمایا اللہ پاک کے حکم سے میرے ساتھ میری اطاعت میں چل. حضرت جابر کہتے ہیں وہ درخت میرے آقا کے ساتھ یوں چلنے لگا جیسے کوئی جانور چل رہا ہے. نکیل والا اونٹ جو ہے، جس طرح اونٹ کو کھینچو وہ چلنے لگ جاتا ہے، یہ درخت چلنے لگا. آقا نے اس درخت کو ایک جگہ لا کر کھڑا کیا، بائیں طرف شان ہے میرے آقا کی ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. یقین مانے آج بیان کرتے ہوئے یہی ذہن ہے کہ چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، نہ اوقات ہے نہ الفاظ ہے، بس ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کر رہے ہیں کہ جہاں میرے محبوب کا ذکر ہوگا وہاں رحمتوں کا نزول ہوگا، اور ہم گناہگار بھی ذکر مصطفیٰ کی برکتیں لوٹ لیں گے، اپنی جھولیاں بھر لیں گے. سنتے جائیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیسی. پیارے آقا کا مقام و مرتبہ سب نبیوں میں افضل، سب سے اعلیٰ ہے. آپ کی شان و عظمت کے کیا کہنے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے کہ آپ کی ذات تب سے ہے جب زمین و آسمان بھی نہ تھا اور یہ جہان بھی نہ تھا. میرے آقا خود فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ پاک نے میرا نور پیدا فرمایا اور میرے ہی نور سے ہر چیز پیدا فرمائی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھو. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار حضرت جبریل امین سے پوچھا اے جبریل یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے.
آج میں اور آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو ہم اپنی ڈیٹ آف برتھ بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں اتنے سال عمر ہے. جبریل امین نے کیا فارمولہ استعمال کیا؟ کہتے حضور کہ چوتھے حجاب عظمت میں آسمانوں میں ایک بڑا بلند مقام ہے، وہاں 70,000 برس بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے. ایوری 70,000 ایئرز کے بعد، 70,000 سال کے بعد. حضور میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. حضرت جبریل امین وہ عظیم، یوں سمجھیے فرشتے ہیں، فرشتوں کے بھی سردار ہیں، تمام نبیوں کی بارگاہ میں گئے نا، سب کی بارگاہ میں حاضر. کتنی بڑی عمر ہے. کہتے ہیں حضور ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال میں ایک بار چمکتا ہے، اور میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اب ذرا کیلکولیٹ کریں تو شاید کیلکولیٹر بھی جواب دے جائے گا کہ جبریل امین کی عمر مبارک کتنی ہے. سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں، جبرائیل وہ ستارہ میں ہی ہوں، تم جسے چمکتے دیکھتے تھے وہ کوئی اور نہیں، وہ میں ہی ہوں. اسی طرح ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مضمون ہے، اے جبریل یہ تو بتاؤ، تم نے سب نبیوں کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، تم نے سارے جہان کو دیکھا ہے، کوئی مجھ سا بھی دیکھا ہے، کوئی میرے جیسا بھی پایا ہے؟ اللہ اکبر. جبریل امین نے کیا جواب دیا؟ آؤ بریلی کے تاجدار کی زبانی سنتے ہیں. کہتے یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، آقا تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. حضور آپ جیسا زمانے میں کوئی اور نہیں آیا. اللہ اکبر. یہ شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. میرے آقا انگلی کا اشارہ فرمائیں تو چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیں. یہ شان مصطفیٰ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لکڑی کو روشن فرما دیں اور صحابہ کرام اس روشنی میں گھر پہنچ جائیں. یہی تو شان مصطفیٰ ہے کہ غزوے کے دوران، لڑائی کے دوران ایک صحابی کے ہاتھ سے تلوار ٹوٹ گئی. آقا سے عرض کی حضور تلوار نہیں ہے. نبی پاک نے لکڑی پکڑا دی. صحابی کا عقیدہ دیکھو، وہ لکڑی بھی لے لی. جانتے تھے نبی پاک نے دیا ہے کام کرے گی، اور وہ لکڑی تلوار بن گئی اور اس سے لڑائی بھی لڑی، کئی دشمنوں کو واصل جہنم بھی کیا. اور وہ تلوار بہت عرصے تک صحابہ کرام کے پاس تبرک کے طور پر رہی کہ آقا نے یہی وہ تلوار ہے جو پہلے لکڑی تھی، ٹہنی دی تھی، مگر چونکہ دستے مصطفیٰ سے ٹچ ہوئی وہ تلوار بن گئی. نبی پاک کی شان کیا ہے؟ جس کے لیے چاہے سونا حلال فرما دے. اللہ نے پاور کیسے دیے، اختیارات کیسے دیے. کسی ایک کی گواہی کو 2 گواہوں کے برابر قرار دے دیں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ سب آپ کے حاجت مند ہیں اور کوئی بھی آپ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. سب کو نبی پاک کی حاجت ہے. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. شان کیسی کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک. اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اور طاقت تو بڑی تھی. قیامت کے دن بھی ایک وقت آئے گا جب نبی پاک کی طاقت دیکھنی ہے. کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند. انشاءاللہ جب نبی پاک آئیں گے نا محشر کے دن، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. انشاءاللہ سنتے جائیے، جھومتے جائیے. میرے آقا کی شان دیکھو. اب ذرا بڑا خوبصورت کلام ہے. بدر کے میدان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے لیے، آپ کی امداد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک پورا لشکر نازل کیا. علماء نے بڑی خوبصورت اس پہ بحث کی ہے. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ کفار کو ہلاک کرنے کے لیے تو صرف ایک فرشتہ ہی کافی ہے.
یہ پورا لشکر کیوں بھیجا گیا؟ ایک روایت کے مطابق 3000 پھر 5000 ہیں، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے شہر کو حضرت جبرائیل کے پروں میں سے ایک پر سے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ عذاب دینا تھا تو ایک فرشتہ ہی کافی تھا۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے علاقے میں ایک ہی چیخ سے وہ برباد کر دیے گئے۔ اتنے ہزاروں فرشتے کیوں بھیجے گئے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ پاک نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، حتیٰ کہ صاحب ہمت اور بلند ارادے رکھنے والے رسولوں پر بھی، ہر چیز میں اپنے حبیب علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کرامت اور اعزاز کے وہ اسباب عطا فرمائے جو کسی اور کو عطا نہیں کیے۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے لیے آسمان سے لشکر اتارے، اور آیت میں فرمایا وما انزلنا اور وما کننا منزلین، فرما کر گویا اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اے حبیب علیہ السلام، فرشتوں کے لشکر نازل کرنا انتہائی عظمت والا کام ہے، جس کے لیے آپ کے علاوہ اور کوئی اہلیت نہیں رکھتا، اور ہم آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے حبیب کی شان کو کیسے بلند کیا، اور علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ جس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان میں بدر میں، غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ کا ایک الگ ہی مقام ہے، بدری صحابہ کہلاتے۔ صحابہ کرام میں ان کا بڑا مقام ہوتا۔ صحابہ کرام جب مشورہ کرنا ہوتا اور دیکھتے کوئی بدری صحابی ہے تو اس کی بات مانی جاتی، اس کو عزت دی جاتی، کیونکہ یہ بدر والے ہیں، انہوں نے بدر کے میدان میں شرکت کی، یہ بڑا مقام رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علماء کہتے ہیں جس طرح بدر کے اندر شرکت کرنے والے صحابہ کا الگ مقام ہے نا، تو جو فرشتے نبی پاک کی خدمت کے لیے بدر کے مقام پر نازل ہوئے، ان کا بھی فرشتوں میں ایک الگ ہی مقام ہے۔ نبی پاک کے خدمتگار فرشتے بنے نا، اللہ نے انہیں بھی ایک الگ مقام عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے شان میرے آقا علیہ السلام کی، کہ آپ کے مقام کو، آپ کی فضیلت کو دنیا پہ ظاہر کرنے کے لیے، آپ کی شان و شوکت کا اعلان کرنے کے لیے کوئی ایک فرشتہ مدد کے لیے نہ آیا، ہزاروں فرشتے نازل کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ جبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ کیا شان ہے میرے آقا علیہ السلام کی۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں سبحان اللہ، اللہ نے اتھارٹیز کیسی دی، اختیارات کیسے دیے، سبحان اللہ، کہ ان کے رب نے انہیں شرعی احکام کا بھی مالک و مختار بنا کر بھیجا۔ ایک تو ہوتا ہے نا دنیاوی معاملات میں، میرے آقا دعا فرمائیں بارش برس جائے، چاند کو اشارہ کریں 2 ٹکڑے ہو جائے، دعا فرمائیں سورج واپس پلٹ جائے، ٹوٹی ہوئی ٹانگ ہو یا نکلی ہوئی آنکھ ہو، میرے آقا دم فرمائیں یا لعاب لگائیں وہ جوڑ دیں، یہ بڑے کمال کے کمالات ہیں۔ مگر صرف دنیاوی معاملات میں نہیں، تکوینی اختیارات ہی نہیں، تشریعی اختیارات، یعنی شریعت کے معاملات میں بھی نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی اتھارٹی دی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ذرا سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 کی تلاوت سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ ترجمہ سبحان اللہ۔ اور کسی مسلمان مرد و عورت کے لیے یہ نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار باقی رہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو وہ بے شک سری گمراہی میں
بھٹک گیا. اس آیت کی تفسیر میں تفسیر صراط الجنان میں کیا خوبصورت باتیں لکھی ہیں کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی عطا سے شرعی احکام میں خود مختار ہیں. آپ جسے چاہے جو حکم دے سکتے ہیں، جس کے لیے جو چیز چاہے جائز یا ناجائز کر سکتے ہیں، جس سے جس حکم سے چاہے الگ فرما سکتے ہیں. بہت سارے واقعات ہیں مگر میں آپ کے سامنے صرف ایک یا دو واقعات رکھتا ہوں. حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی پاک نے 6 مہینے کی بکری کے بچے کی قربانی کر لینا جائز قرار دے دیا، حالانکہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. معاملہ کیا ہوا؟ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے ماموں حضرت ابو بردہ بن نیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تھی. قربانی کی مگر نماز عید سے پہلے کر لی. جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ کافی نہیں ہے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تو کر چکا، جو میرے پاس جانور تھا وہ میں نے کاٹ دیا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی حضور اب تو میرے پاس 6 مہینے کی بکری کا بچہ ہے مگر سال بھر والے جیسا ہے، اچھا ہے، سال بھر والے سے اچھا ہے. ارشاد فرمایا اس کی جگہ اسے کر دو اور ہرگز اتنی عمر کی بکری تمہارے بعد دوسروں کی قربانی میں کافی نہ ہوگی. ایکسکلوسیولی صرف اور صرف حضرت ابو بردہ یا حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی پاک نے اجازت دی. یہ کیسا اختیار تھا؟ آقا نے فرمایا ان کی قربانی ہو گئی. سنو ایک اور بڑے کمال کا واقعہ. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کا، انہوں نے بھی کام بھی کمال کا کیا. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا اور وہ بیچ کر مکر گیا. کہتا نہیں آپ نے نہیں خریدا، معاذ اللہ. اچھا جو بھی نکلتا نا، اب بات چیت شروع ہو گئی. نبی پاک فرماتے تم نے بیچا؟ وہ کہتے میں نے تو نہیں بیچا. جو بندہ نکلتا اس اعرابی کو دھتکارتا کہ عجیب آدمی ہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر فرما رہے تو حق ہی فرما رہے ہیں. ان کے سامنے یہ جو کہہ رہے سچی تو کہہ رہے ہیں، مگر وہ کہتے نہیں مجھے گواہ چاہیے. اچھا گواہ کوئی تھا نہیں کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور انہوں نے اکیلے میں ڈیل کی تھی. اب کوئی گواہ نہیں. وہ کہتا مجھے گواہ لا دو. معاذ اللہ، وہ مانتا ہی نہیں تھا کہ نہیں میں نے نہیں بیچا. حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے. اچھا جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے گفتگو سنی کہ ماجرا کیا ہے. کہتے حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے خریدا ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں آپ جو فرما رہے وہ سچ ہے. اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز دیکھیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت خزیمہ سے پوچھا تم تو تھے ہی نہیں جب ہماری بات چیت ہوئی، ہماری جس وقت ڈیل ہوئی آپ تو وہاں تھے نہیں، آپ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ حضرت خزیمہ بھی کمال کی صحابی ہیں. اللہ اکبر، کیا عشق والا جواب دیا ہے. کہتے حضور ایمان آپ کے کہنے پہ لایا ہوں، آسمانی خبریں آپ دیتے میں اس پر ایمان لایا. آپ جو فرماتے اب سچ فرماتے ہیں. یہ تو چھوٹی سی بات ہے، آپ نے کہا اللہ ایک ہے، میں ایمان لایا. قرآن آپ پر نازل ہوتا ہے، ہم وہ مانتے ہیں. گویا کیا خوبصورت بات کی کہ حضور یہ اتنی بڑی بڑی باتیں میں آپ کی مانتا ہوں تو ایک عربی کے معاملے میں میں کیسے نہ کہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب اتنے راضی ہوئے، فرماتے اب خزیمہ جب بھی گواہی دیں گے اس اکیلے کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے. لگاتے ہیں نعرہ ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے. کیسی شان، رب نے مرتبہ کیسا دیا. سنو مفتی امجد علی اعظمی صاحب کیا لکھتے ہیں، ایمان، عقیدہ اور ہمارا بلیف کیا ہونا چاہیے. فرماتے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مالک نہ جانے، ماننا کیا ہے نبی پاک کو، جو اپنا مالک نہ جانے سنت کی مٹھاس سے محروم رہے گا. تمام زمین مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملک ہے، تمام جنت ان کی جاگیر ہے. ملکوت السماوات والارض یعنی آسمان و زمین کی ساری بادشاہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر فرمان یعنی حکم ماننے والے ہیں. جنت و نار کی چابیاں دست اقدس یعنی ہاتھ مبارک میں دے دی گئی ہیں. رزق و خیر اور ہر قسم کی عطائیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے دربار سے تقسیم ہوتی ہیں. دنیا اور آخرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کا ایک حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کی عطا سے مالک جنت ہیں. جنت عطا فرمانے
فرمانے والے ہیں، جسے چاہے عطا فرما دیں۔ سنو سنو، بخاری شریف کی حدیث نمبر 71 میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، یعنی اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ جو چاہے گے جسے چاہے گے اسے دے گے، جو چاہے گے جسے چاہے گے اسے دے گے، کریم یہ خزانے لوٹانے آئیں گے، اس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا۔ آپ نے بخاری شریف کی حدیث سن لی نا کہ اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، جبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، اس کی بخشش، ان کا صدقہ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ ارے کیوں نہ نبی پاک کا ذکر کریں، کیوں نہ پیارے آقا کے چرچے کو بلند کریں، یہ کائنات بنی انہی کے لیے، ہمیں جو کچھ مل رہا ہے وہ نبی پاک ہی کا تو صدقہ ہے، آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے۔ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سنتے جائیے اللہ کے حبیب علیہ السلام کو رب عز و جل نے کیسی سبحان اللہ کرامتوں سے، برکتوں سے، کمالات سے نوازا۔ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے حضور، بعد میں ایمان لائے، کہتے میرے ایمان لانے میں ایک سبب یہ بھی تھا، جو انسپریشن تھی، جو میں متاثر ہوا کہ جب آپ کی عمر تھوڑی تھی، آپ حضور جھولے میں ہوتے تھے، میں دیکھتا تھا کہ آپ جس طرف انگلی اٹھاتے تھے نا، چاند اس طرف چلے جاتا تھا، آپ کے اشاروں پر چاند چلا کرتا تھا۔ ذرا سوچئے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں اور آپ بھی جھولے والی لائف گزار چکے ہیں، ہم بھی ماں باپ کی گود میں رہے ہیں، ہمیں اس وقت کا کوئی معاملہ یاد نہیں ہے، مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی پاک سے یہ عرض کیا تو سرور کائنات کیا فرماتے ہیں، ہاں اے میرے چچا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں اس سے باتیں کرتا تھا۔ چاند جھک جا جدھر انگلی اٹھاتے مدد، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مدد میں، کیا ہی چلتا تھا اوپر نور کا، کیا ہی چلتا تھا اوپر نور کا۔ شرعی احکام کی کتنی مثالیں ہیں۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام، صحیح مسلم کی حدیث، اللہ پاک کے پیارے نبی علیہ السلام نے خطبہ پڑھا اور فرمایا، اے لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا، لہذا حج کرو۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال؟ نبی پاک علیہ السلام خاموش رہے، انہوں نے 3 بار یہ سوال کیا، حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر واجب ہو جاتا اور تم سے ہو نہ سکتا، یعنی ہاں میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم کر نہ پاتے، یعنی زبان مبارک سے نکل جائے وہی شریعت کا قانون بن جائے۔ ایک اور جگہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اگر میری امت پر بوجھ نہ جانتا، گرا نہ جانتا تو انہیں ہر نماز کے ساتھ یا ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا، یعنی نبی پاک فرما دیتے تو یہ مسواک کرنا بھی لازم ہو جاتا۔ مگر پسند کتنی ہے اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے سنت کو زندہ کریں، اس سنت کو ربیع الاول کے مہینے میں اور دوبارہ سے اس کو سٹارٹ کر دیں۔
آمدیں اگر دور ہو گئی ہے تو مسواک کی سنت بھی ادا کریں. تو پتا چلا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جو نکل جائے، آقا جو فرمائیں وہی شریعت کا حکم بن جاتا ہے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں نا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا. اللہ کی رحمت ہے کہ ایسے کی یہ قسمت، آسی کا تمہیں حامیوں غمخوار بنایا. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. آقا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. سبحان اللہ. سنو سنو، ابھی تو شفاعت کا معاملہ ہونا ہے. قیامت کے دن بھی دنیا کو بتایا جائے گا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا مقام دیا ہے. آپ جانتے ہیں قیامت کے دن جو غیر مسلم ہوں گے، نہ ماننے والے ہوں گے، وہ بھی مان جائیں گے. وہ بھی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ دیکھیں گے نا، مقام دیکھیں گے، انہیں پتہ چل جائے گا کہ ایک ہی شخصیت ہے جس کی سنی جائے گی، جس کی مانی جائے گی، مگر اس دن کا ماننا کام نہ آئے گا، آج کا ماننا کام آئے گا. جبھی تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. سنو قیامت کے دن کیا ہونا ہے، کیسی شان مصطفیٰ دکھائی جائے گی. احادیث کے ذریعے یہ مضمون ہمیں ملتا ہے کہ اہل محشر پہلے تو کئی سالوں کے گویا جو وقت ہوگا انتظار ہی کرتے رہیں گے کہ حساب شروع ہو جائے، کسی طرح ہمارے معاملات آگے بڑھیں. جب حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، گرمی کا عالم ہوگا، یہ سارے اہل محشر ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. حضور آپ ابو البشر ہیں، آپ ہم سب کے والد ہیں، آج آپ ہماری شفاعت کریں، کوئی صورت بنائیے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. آج اللہ نے ایسا غضب فرمایا پہلے کبھی نہیں فرمایا. جاؤ کسی اور کے پاس، اذهبوا الى غیری. یہ اہل محشر ڈھونڈتے ڈھونڈتے کبھی حضرت موسیٰ کے پاس، کبھی حضرت نوح کے پاس، کبھی حضرت ابراہیم کے پاس، یہ پھرتے رہیں گے. آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. کہیں گے حضور راستہ تو بتائیں، کس کے پاس جائیں، کہاں سے مدد ملے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اشارہ فرمائیں گے کہ رسول پاک علیہ السلام کی طرف جاؤ، یہی آخری نبی ہیں اور یہ اللہ کے حبیب ہیں، یہ تمہاری مدد فرمائیں گے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدی اعلیٰ حضرت اس پورے خلق کے جو پھرنے کا جو منظر ہے اس کو کیسے بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی. سب کے پاس گئے نا، کیا ہوا اے اہل محشر ذرا بتاؤ تو. خلیل و مسیح، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی. یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. آقا کے لیے یہ خلق پھرائی جائے گی. بڑا لاجیکلی کوسچن ہے کہ ہمیں تو یہ حدیثوں سے پتہ چل گیا نا کہ کام تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس جا کر ہونا ہے، شفاعت تو انہوں نے کرنی ہے. ہم نہیں جائیں گے حضرت آدم کے پاس، ہم نہیں جائیں گے حضرت ابراہیم کے پاس، ہم ڈائریکٹ چلے جائیں گے. علماء کہتے نہیں، معلوم بھلے ہو گیا، معلوم چل گیا ہے، مگر محشر کے دن بھلا دیا جائے گا. سب جائیں گے، سب پھریں گے، کیونکہ پوری دنیا کو، سارے محشر کو بتانا ہے کہ آج کس کی مانی جائے گی، آج مقام کس کا ہے، مقام محمود پہ کون ہے، شفاعت کون کرے گا. اللہ اکبر. کیا خوبصورت بات ایک شاعر لکھتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. There is only one reason. محشر کا بزم سجانے کی وجہ کیا ہے؟ ارے قبر سے اٹھتے سب کے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جاتا، تم جنت میں جاؤ، تم دوزخ میں جاؤ. یہ پورا محشر سجانے کا مقصد کیا ہے؟ کہتے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. حضور تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. سنو میرے آقا کی جب شفاعت شروع ہوگی نا، کتابوں میں لکھا کہ کتنے لوگ وہ ہوں گے جو بلا حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے. اور وہ کتنے ہوں گے؟ روایتوں کے مطابق 4 ارب 90 کروڑ کی تعداد تو معلوم ہے
اس سے بھی بہت زائد ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں آج جمعرات کی رات ہے، مولا تیرے نبی کے چاہنے والے، ان کا ذکر کرنے والے یہاں موجود ہیں، ان بلا حساب جنت میں جانے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے، ہمارے ماں باپ کا نام بھی لکھ دے. اور فرمایا کئی وہ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا ہے اور مستحق کے جہنم ہو چکے، میرے آقا انہیں بھی جہنم سے بچائیں گے، بعضوں کی شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے، اور سبحان اللہ بعضوں کے درجات بلند فرمائیں گے، بعضوں کے عذاب کو کم کروائیں گے. ہر قسم کی شفاعت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ثابت ہے. اور ہاں منصب شفاعت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جا چکا ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 335 میں ہے کہ شافع جزا، شافع روز جزا رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اعطیت الشفاعہ، یعنی مجھے شفاعت دے دی گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر ہم کیوں نہ کہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ. کیا یہ ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتا ہے آقا پرہیزگاری. البحر على الموج تغل، البحر على الموج تغمل، بكأس صفا ہوش وعمل، بكأس صفا ہوش وعمل. منجدار میں بگڑی ہے ہوا، منجدار میں بگڑی ہے ہوا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، موری نیا پار لگا جا، موری نیا پار لگا جا، موری نیا پار لگا جانا. شفاعت مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب کریم ہمیں بھی نبی پاک کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے. سبحان اللہ. ہر جمعرات دعوت اسلامی کے اجتماع میں درود پڑھایا جاتا ہے نا. سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس نے یہ کہا اللہم صل علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. درود پڑھتے رہیے. اور سبحان اللہ قیامت میں تو بہت بڑا کراؤڈ ہوگا نا. کتنے لوگ ہوں گے ذرا سوچیں، اربوں خربوں لوگ ہوں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم قریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے. تو آقا کی شان تو سن رہے ہیں، نبی پاک کے قریب بھی تو ہونا ہے نا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی خیرات بھی تو لینی ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں سبحان اللہ، وقت تھوڑا ہے ورنہ باتیں تو اتنی ہیں، کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں. ایمان ہی تازہ ہوتا ہے جب نبی پاک کا ذکر کرتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے. کیسے بیان کریں پیارے آقا کی شان؟ کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں؟ کون سی بات کریں کون سی نہ کریں؟ بس وہ کہتے ہیں نا بے ربط سے جملے ہیں، جی چاہتا ہے بس بیان کرتے چلے جائیں اور بات کرتے چلے جائیں کہ خوشی بھی ہوتی ہے، پراؤڈ فیل ہوتا ہے، فخر محسوس ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ نبی پاک کا امتی بنا دیا، پیارے آقا کا غلام بنایا، ان کا ذکر کرنے والوں میں ہمیں شامل کیا. مگر اے میٹھے اسلامی بھائیوں اب میلاد کا مہینہ ہمارے درمیان ہے.
کچھ دنوں میں وہ دن وہ گھڑی بھی آنے والی ہے. سارا سال پڑھتے ہو نا, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. وہ گھڑی آنے والی ہے. بتاؤ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں, برتھ ڈے جب بھی کسی کا ہوتا ہے لوگ تحفہ دیتے ہیں. ہمارے خاندان میں, دوستوں میں بھی جب کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے اس کا برتھ ڈے تو لوگ اسے گفٹ دیتے ہیں, اور جیسی شخصیت ویسا تحفہ دیتے ہیں. بچے کا برتھ ڈے ہو تو کیا کرتے ہیں, چاکلیٹ دیتے ہیں, کھلونے دیتے ہیں, اس کی پسند کی چیزیں دیتے ہیں. بڑے کا برتھ ڈے ہو تو کتاب دیتے ہیں, کپڑے دیتے ہیں, عطر دیتے ہیں, جیسی شخصیت. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا برتھ ڈے آ رہا ہے, میلاد کی گھڑی آ رہی ہے. ویسے تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جو ہم پیش کریں, کیا پیش کریں جانا, کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے. مگر غلام اپنی حیثیت کے مطابق تو کچھ پیش کرتا ہے نا, پھر بادشاہ اپنے کرم کے مطابق عطا کرتے ہیں. تو کیا پیش کریں جو نبی پاک کو بہت پسند ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, قرۃ عینی فی الصلاۃ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ٹھنڈک رکھی گئی ہے. اب بتاؤ نا, یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور جو مجھے مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں, کیا اس بار ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم گھر بھی سجائیں, پرچم بھی لگائیں, مگر اپنے آپ کو بھی سجائیں, اپنے اندر بھی تبدیلی لے آئیں, لوگوں کو محسوس ہو, کوئی کہے آپ سے کہ یار اب 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے لگ گئے, فجر میں بھی نظر آتے ہیں, تو آپ جواب دیں کہ بس میرے آقا کا میلاد آ گیا, اور نماز میرے آقا کو بڑی پسند ہے. میں نبی پاک کے میلاد کی خوشی میں نے 5 وقت باجماعت نماز شروع کر دی ہے. ارے جناب, آپ تو اب بالکل سچ بولتے ہیں, ذرا بھی گڑبڑ نہیں کرتے, جھوٹ نہیں بولتے. بس سچے نبی کا غلام ہوں, ان کا میلاد آ گیا, اب زبان سے جھوٹ کیسے نکلے گا. توبہ کر لی میں نے, بس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے میں نے جھوٹ سے توبہ کی, سچ بولنا شروع کر دیا. ارے بھائی, آپ بات بات پہ لڑائی جھگڑا کرتے تھے, غصے میں رہتے تھے, مار کٹائی سب چھوڑ دیا آپ نے. بس میرے آقا بھی تو معاف کرنے والے ہیں. میں انہی کی نعت سنتا ہوں کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. میں کیسے لڑائی جھگڑا کروں, میں نے بھی مسلمانوں کو ستانا چھوڑ دیا, بس اب میں سب کا خیر خواہ بن گیا. کوئی کہے یار آپ کے چہرے پہ داڑھی آ رہی ہے, پہلے تو نہیں تھی, جس کی نہیں ہے میں اس سے کہہ رہا ہوں, تو جواب دو کہ ہاں, میں جس نبی پاک کا میلاد بنا رہا ہوں نا, وہ بھی تو داڑھی والے ہیں, میں نے ان کا دیدار بھی تو کرنا ہے. بغیر داڑھی والا چہرہ لے کے کیسے دیدار کرواؤں گا. بس میں نے میلاد کی خوشی میں چہرے پہ داڑھی سجا لی ہے. کیا اس بار ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم میلاد اپنا کردار سجا کر بنائیں, ہمارے اندر ایسی تبدیلی آ جائے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, میلاد کا مہینہ بھی آ گیا, میرے اور آپ کے اندر تبدیلی کیا آئی؟ اگر اس مہینے سے پہلے بھی میں ویسا ہی تھا اور اب بھی ویسا ہوں. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن میں چھپنا بھی ہے اور ان کے پیچھے جنت میں جانا ہے, ان کی شفاعت کی خیرات لینی ہے, تو ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا نا, ان کے طریقے پر عمل کرنا ہوگا. نبی پاک فرماتے ہیں, من رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں. ہم کیسے جائیں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قیامت کے دن اگر ان کی سنتوں سے دور زندگی گزاری؟ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو, جو بار بار سنتوں کا درس دیتے ہیں, پکڑ پکڑ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے, کھانا ایسے کھا لو, پانی ایسے پی لو, بھائی ہاتھ ایسے ملانا ہے, بھائی اس طرح مسکرانا ہے. پیارے بھائی, یہ نبی پاک کی سنت ہے, اس پر عمل کر لو. یہ بار بار ہمیں سنتوں کا جو درس دیتا ہے مدنی ماحول, پتہ ہے اس کا ریوارڈ کیا ہے, اس کا انشاءاللہ صلہ کیا ملے گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اس مدنی ماحول کو تھام لو, یہ سنتوں والا ماحول تھام لو, کیونکہ اسی ماحول کی برکت سے نبی پاک کے ساتھ جنت میں جانا ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کیا اب بھی نہیں بدلنا؟ اس مہینے میں بھی چینج نہیں ہونا؟ یہ مہینے میں بھی میری کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی؟ بہت ہو گئے گناہ, بڑی ہو گئی خطائیں, کیسے منہ دکھاؤں گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں؟ اتنی خطائیں, اتنی بے حیائیاں, ہماری آنکھیں حرام دیکھیں, کان حرام سنتے ہیں, قضا ہو جاتی ہے لوگوں کی نمازیں. حرام روزی کمانے والا سوچے, معاذ اللہ شراب پینے والا, بدکاری کرنے والا, اب موبائل فون کے ذریعے نہ جانے کیا کچھ دیکھنے دکھانے والا سوچے کہ اگر یہ سب کرتے کرتے قیامت کے دن بارگاہ رسالت میں پیش ہوں گا تو منہ کیا دکھاؤں گا. ایسا کر کے جاؤ نا,
زندگی ایسی گزارو کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جائیں تو آقا کہیں میرا دیوانہ آ گیا، میرا غلام آ گیا۔ اللہ کرے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ ہم غلاموں کو جنت میں لے جائیں، مگر اس کے لیے زندگی ایسی گزارے نا تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک اور تحفہ پیش کرنے کی نیت سے مضبوط نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اسی مہینے میں مدنی قافلے میں بھی سفر کروں گا انشاءاللہ۔ مدنی قافلے میں جا کر سنتوں کو عام کروں گا، علم دین سیکھوں گا اور انشاءاللہ درود پاک کے خوب نذرانے پیش کروں گا۔ تو کیا معلوم، ہم نے دیکھا کہ کئی مدنی قافلے میں جانے والوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی نصیب ہو گیا۔ تو اسی نیت سے چلے جائیں کہ حضور میں جا رہا ہوں مدنی قافلے میں، کرم آپ نے کرنا ہے، دیدار کے کہاں قابل تو میری نظر ہے، حضور یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ عرض تو کر سکتے ہیں نا، آقا بڑے کریم ہیں۔ تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آج یہ نیت کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، انشاءاللہ نبی پاک کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے اور انشاءاللہ دھوم دھام سے میلاد بنائیں گے، گھر بھی سجائیں گے، پرچم بھی لگائیں گے، لائٹیں بھی لگائیں گے اور اپنے آپ کو بھی سجائیں گے، سنتوں کے مطابق سجائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا ظاہر اور باطن نبی پاک کی سنتوں کے مطابق سجانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ہر شب جمعہ ہمیں بہت سارے درود پاک اور دعائیں پڑھائی جاتی ہیں، آئیے انشاءاللہ اپنے معمولات کو پورا کر لیتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ تو آئیے آپ بھی مل کر درود پاک یہ پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سبحان اللہ، جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، صلی اللہ علی محمد۔ حضرت احمد ساوی رحمت اللہ تعالی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ تو آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد
المقرب عندك یوم القیامہ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. سبحان اللہ. ہم بھی پڑھ لیتے ہیں جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے ہم بھی اس دعا کو مل کر پڑھ لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب